مردود ہو چکا ہو، وہ مقام آدم کو چھوڑ کے فرشتہ بننے کی آرزو کریں گے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب فرشتہ بننے کی آرزو نہیں تو ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر اصل آرزو کیا ہے؟ فرشتہ بننے کی تو آرزو نہیں، تو پھر آرزو ملکین بننے کی کیا ہے؟ یہ خبر تھی کہ فرشتوں میں شہوت نہیں ہوتی، فرشتوں میں خواہش نہیں ہوتی، فرشتوں میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ تعلق طبعی، یہ خاصیت بشری اس ہر وقت مولا کے عشق میں مست رہنے میں رکاوٹ بنتا تھا۔ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ یہ تار کٹ جائے تاکہ وہ تار نہ کٹے، یہ تار کٹ جائے شہوت کی، خواہش کی، طبی تعلق کی، تاکہ ادھر جو تار جڑے تو جڑی رہے۔ اور شیطان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ فرشتے بن جاؤ گے۔ انہیں فرشتہ بننے کی آرزو نہیں تھی، فرشتہ بننے میں سے وہ راز پا لیا کہ انقطاع شہوت ہو جائے گا، انقطاع شہوت ہو جائے گا، انقطاع خواہش ہو جائے گا، میل ملاپ کا واسطہ ختم ہو جائے گا، شہوت کا تعلق کٹے تاکہ ہر وقت اسی کے عشق میں مست رہیں، نہ آدم کو حوا کا خیال رہے نہ حوا کو آدم کا خیال رہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، دو عارف تھے، عارف، مرد بھی عورت بھی، ولی تھے، عارف تھے، عاشق تھے۔ ان کی شادی ہوئی، نوجوانی کی عمر میں شادی ہوئی، عمر کو شادی کے بعد 80 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے۔ کسی نے پوچھا آپ نے شادی کیسی گزاری، شادی کیسی گزاری؟ تو کہا 80 سال بیت گئے شادی کو ہوئے پر ابھی تک آپس میں ملے نہیں ہیں، آپس میں ملے نہیں۔ تو آپ نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جو اس نے شادی کی نعمت دی، 80 سال سے دونوں الگ الگ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بھئی عاشقوں کی دنیا اور ہوتی ہے، عاشقوں کے دھندے اور ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نفسانی خواہش تھی، اس نفسانی خواہش کو کاٹنے کے لیے ان تکونا ملکین کی خواہش کر لی۔ اور دوسرا بتایا تھا اس نے او تکونا من الخالدین، ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہی محرک بنی، عشق الہی ہی محرک بنا انقطاع شہوت کی خواہش کا، کہ یہ میاں بیوی کا جو بدنی رشتہ ہے، نفسانی رشتہ، اس کی آرزو کٹ جائے، اس کی خواہش کٹ جائے۔ اس خواہش کا کاٹنا یہ بھی عشق الہی محرک بنا، ضرورت کوئی اور نہ تھی، توجہ اسی عشق الہی کی طرف تھی کہ اس کی خاطر یہ رشتے کی آرزو کٹ جائے، یہ طلب کٹ جائے، خواہش کٹ جائے۔ اور دوسرا ہمیشہ رہو گے، ہمیشگی میں راز پا لیا کہ بقا مع اللہ نصیب ہو جائے گی، یہ جائے قربت ہے۔ اگر ہمیشہ ہو گئے تو مطلب ہے ہمیشہ بقا مع اللہ ہوگی، ہر وقت اللہ کی قربت میں رہیں گے۔ تو عاشق قربت بھی ہر وقت چاہتا ہے، خلود کی آرزو نہ تھی، دراصل بقا مع اللہ کی آرزو تھی۔ جنت میں ہمیشہ رہنا مطلوب نہ تھا، دوسری چیز دیتے، جنت میں ہمیشہ رہنا مطلوب نہ تھا، مطلوب کیا تھا کہ ہر وقت بقا مع اللہ میں رہیں، ہر وقت اس کی قربت میں رہیں، اور کوئی اور رشتہ ادھر سے دھیان نہ ہٹا پائے۔ یہ انقطاع خواہش، انقطاع شہوت اور بقا مع اللہ دونوں تقاضے عشق الہی کے تھے۔ ان چیزوں کے پیش نظر درخت کی طرف متوجہ ہو گئے، بولیے درخت کی طرف، کھول دے متوجہ ہو گئے۔ ہلاؤ
متوجہ ہو گئے اور درخت کو چھو لیا، درخت کا پھل کھا لیا۔ جب یہ صورت ہو گئی تو ہبوط ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہ پہلے آیا نا قاسمہما انی لکما من الناصحین، اس نے قسمیں کھائی تھی، اعتبار کیا۔ جب یہ صورت ہو گئی تو ہبوط کا حکم ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اتر جاؤ، فرمایا اتر جاؤ، اور آواز دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، فرمایا اتر جاؤ، اور اترتے ہوئے قرآن کہتا ہے مولا نے ندا دی، آواز دی، میرے آدم و حوا، آواز دی۔ اگر اتارنا ناراضگی کا ہوتا تو اتارنے کے وقت پھر پیچھے آواز نہ دیتا، آواز نہ دیتا، ندا دی، کہا تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب روایات میں بعض جگہ پر آیا، اولیاء اور عرفاء نے بیان کیا ہے کہ ہبوط کے بعد جب آ گئے تو ایک روز ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، زمین پر ابلیس ملا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ابلیس تو نے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے اس قربت سے محروم کر دیا، اس قربت سے نکال دیا، تو ابلیس تو نے زیادتی کی۔ ابلیس نے جواب دیا آدم آپ کا ابلیس تو میں تھا کہ اس قربت بارگاہ سے نکال دیا، دور کر دیا، آپ کا ابلیس تو میں تھا، تو جب میں نکالا گیا تو میرا ابلیس کون تھا؟ مجھے کس نے بہکایا تھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے نکلوا دیا، تو مجھے کس نے نکلوایا تھا؟ ابلیس نے کہا اگر میں نے آپ کو نکلوایا تو مجھے کس نے نکلوایا تھا؟ کہ اگر آپ کا ابلیس میں ہوں تو میرا ابلیس کون تھا؟ اشارہ عرفاء یہاں بات سمجھاتے ہیں کہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ نہ مجھے کسی نے نکلوایا، نہ میں نے آپ کو نکلوایا، دراصل مجھے اور آپ دونوں کو ایک خواہش نے نکلوایا۔ فرق اتنا ہے کہ میری خواہش تکبر تھی، آپ کی خواہش عشق تھی، آپ کی خواہش قربت و بقا تھی، آپ کی خواہش قربت و بقا تھی، اور میری خواہش تکبر و حسد تھی۔ تو خواہش انسان کو نکلواتی ہے، خواہش انسان کو۔ ابلیس کی خواہش تو اور طرح کی تھی، منفی تھی، گیا جہنم